تو وحی کی جو باقی قسمیں ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل کی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل کی. بخاری شریف کی روایت میں بھی ذکر ہے. بخاری شریف کی ابتدا میں پہلا جو باب ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تفصیلاً ذکر موجود ہے. لیکن خلاصہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور خلوت آپ کو پسند آتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہرتے ہیں 2 دن. ضروریات زندگی جب ختم ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے تھے، گھر سے لے جا کے پھر وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں ٹھہرے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عبادات کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خوابیں بھی دیکھتے اور ایسی خوابیں ہوتی تھیں مثل فلق الصبح کہ جو دیکھتے صبح وہی ہو جاتا تھا. سچی خوابیں، رؤیا صالحہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، رؤیا صادقہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں. سچی خوابیں دیکھتے تھے. تو ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کے علوم کا ماہر تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار تھا، علم والا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورقہ بن نوفل جو عالم تھا آسمانی کتابوں کا، اس کا پہلے سے یہ خیال بنا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننا ہے. یہ جو خواب کی سچائی ہے اور صداقت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز ہوتی، جب آپ واپس جاتے تھے غار حرا سے تو پیچھے سے آواز ہوتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیچھے تو کوئی تھا نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. تو ورقہ بن نوفل سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے. فرمایا یہ نبوت کی طرف ایک اور قدم ہے. خدیجہ محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کے سنیں، لبیک کہے، کون ہے، کیوں بلا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اگلی دفعہ بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. تو پھر روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک چیز دیکھی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی انتہا نہیں. یہ حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے تھے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ایک پر پہ جبریل علیہ السلام نے بابل کی 12 لاکھ کی آبادی کو اٹھا کے پھینک دیا تھا. یعنی ایک پر اتنا بڑا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل اگر 2 پر پھیلا دے تو ساری دنیا پہ سایہ ہو جائے، ساری دنیا اس کے نیچے آ جائے. تو اب جبریل کتنا ہوگا جس کے 2 پر اتنے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر ہیبت طاری ہوئی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور اپنے ساتھ جوڑا اور بینچا، زور دیا اور کہا اقرأ، پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو ان پڑھ ہوں. اس نے پھر زور دیا اور پھر کہا اقرأ. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. اس نے پھر تیسری دفعہ بینچا اور زور دیا اور کہا اقرأ. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. چوتھی دفعہ اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اقرأ. لوگ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب جو ہے یا دیندار اور مذہب والے تعلیم سے روکتے ہیں. بھائی دین تو تعلیم کا حکم دیتا ہے اور اتنا شدت سے حکم دیتا ہے کہ پہلی وحی ہی پڑھنے کے بارے میں کہ پڑھو. تعلیم ضروری ہے. دین تو یہ سکھاتا ہے، ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ آپ جو شکاری کتے رکھتے ہیں ان شکاری کتوں کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. انہیں سکھائیں، تعلیم دیں. بہر کیف علم کے آداب بھی بتائیں. اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کرو پڑھنا. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ تعلیم بھی حاصل کریں اور اللہ کی ذات کو نکال کر حاصل کریں، کیونکہ علم کا منبع اور مرکز تو اللہ ہے. قل انما العلم عند اللہ، علم تو سارا اللہ کے پاس. اقرأ باسم ربک الذی خلق، آگے فرمایا اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کر جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان، اگلی آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور ڈرو مت. جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں. وربک الاکرم، تمہارا رب عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، دیکھیے پھر قلم کا ذکر آ گیا جو پڑھنے کا آلہ ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ جل شانہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. بہر کیف عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وحی ایسے نازل ہوتی تھی کہ جبریل اپنے اصلی شکل میں تشریف لاتے تھے اور کبھی انسانی شکل میں آتے، اور انسانی شکل میں جب حضرت جبریل تشریف لاتے تھے تو زیادہ تر دحیہ کلبی نامی صحابی تھے، خوبصورت صحابی تھے، تو ان کی شکل میں آتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ پہلی وحی سے تو بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا تھا. جبریل امین جیسے ہی گئے، حضور گھر تشریف لائے تو کپ کپی طاری تھی، بخار چڑھا ہوا تھا. حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں دسرونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھ پہ چادر ڈال دو. چادر سے بات نہیں بنی تو فرمایا زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھ پہ کمبل بھی ڈال دو. اللہ نے وحی نازل کی، یا ایھا اللیل الا قلیلا، اے کمبل پوش اٹھ. یا ایھا المدثر قم فانذر. اپنے مقامات پہ اس کی تفصیلات کا ذکر کریں گے. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ وحی کے طریقے 6 تھے. خوابیں دیکھتے تھے،
اللہ خود بات کرتے تھے براہ راست اور پردے کے پیچھے. براہ راست آسمانوں پہ لے گئے، وہاں بات ہوئی. پردے کے پیچھے دنیا میں بھی باتیں ہوئیں. اور فرشتہ اپنی شکل میں آتا، فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا. اور رؤیا صالحہ سچی خوابیں، اور نفس فی الروح جسے وحی روحی اور وحی حدیث پاک میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان روح القدس نفس فی روحی. روح القدس آئے یعنی جبریل امین آئے اور انہوں نے میرے دل میں پھونک ماری اور اس سے مجھے اس بات کا علم ہوا. وحی کی باقی اقسام بھی ہیں انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. علوم القرآن کے درس کا ابھی اختتام کریں گے 5-7 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز ترجمہ اور تفسیر کی